الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة. محترم سامعین، آج کی ان بابرکت لمحات میں آپ سب کا قرآن کو سننا، محترم قاری صاحب کا قرآن کو پڑھنا، اور اس نے اتنے خوبصورت انداز میں قرآن کا آپ سب نے جو ملاحظہ کیا، آپ کی سماعتوں کو قاری صاحب نے سماعتوں میں مٹھاس کو گھولتے رہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ سب کا سننا اور قاری صاحب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت سے بخش دے. درس انشاءاللہ محترم قاری شہزیر صاحب آ کے دیں گے. ان کے آنے تک چند احادیث مبارکہ، قرآن کی فضیلت، صاحب قرآن کی فضیلت، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں. نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مسجد کے اندر قرآن کا جتنے بہترین انداز میں اہتمام ہوا، اور میرے خیال کے مطابق محترم قاری صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس مسجد میں 5ویں مرتبہ مسلسل انہوں نے قرآن پاک سنایا، اور جس نے میٹھے اور پیارے انداز سے ان کا قرآن کا پڑھنا ہے. میں ذاتی طور پہ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ اپنے اس شہر میں نے اس جیسا قرآن نہیں سنا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اور سب سے بڑھ کے ان کے والد گرامی محترم عبدالقیوم صاحب، ان کی آج بہت یاد آ رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بھائی کو اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور یقیناً ہے انشاءاللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں ان کے مقامات کو بلند کرے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے والے کو خود کو اور اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور فرمایا کہ اس تاج، وہ تاج نور کا تاج ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی. آج سورج کی روشنی کی طرف ہم دیکھیں تو ہماری یہ دنیا کی نگاہیں سورج کی تپش کو، سورج کی چمک کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں. تو کیا عالم ہوگا اس روز حافظ قرآن کا اور حافظ قرآن کے والدین کا، جن کو اللہ رب العزت اتنا نور سے بھرا ہوا اتنا خوبصورت تاج پہنائیں گے. اور اسی طرح تاج کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَيُكْسَى لَهُمَا حُلَّتَيْنِ، ان کو اسی طرح تاج کے علاوہ جنتی خوبصورت لباس بھی پہنایا جائے گا. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب اور جن جن لوگوں نے مساجد میں قرآن پاک سنایا، محنتیں کی،
سننے والوں نے سنا، اللہ سب کو ان کے اجر سے محروم نہ کرے، اور محترم قاری صاحب کو، ان کے والدین کو اس حدیث کا مصداق بنائے کہ اللہ رب العزت ان کے سر کے اوپر وہ تاج رکھ دے، ان کو وہ تاج پہنایا جائے اور ان کے والدین کو بھی وہ تاج پہنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو خصوصیت تھی حافظ قرآن کی خود کی، لیکن قرآن کو جو کوئی پڑھتا ہے، چاہے وہ حافظ ہے چاہے وہ حافظ نہیں ہے، ہر کسی کے لیے اس کا اجر ثابت ہے، کسی کو اس کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس کسی شخص نے اللہ کی کلام میں سے ایک حرف کو بھی پڑھا، یعنی کہ وہ حافظ قرآن ہو، اس نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہو، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس کسی نے قرآن کا ایک حرف، ایک کلمہ نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف، جس کسی نے ایک حرف کو بھی پڑھا، فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہوگی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کی مانند ہوگی، یعنی اس کو 10 گنا بڑھا کے اس کو اجر دیا جائے گا قرآن کی تلاوت کی بدولت۔ اور پھر فرمایا، ولا اقول الف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پہلا کلمہ سورۃ البقرہ کا پہلا کلمہ، ابتدائی کلمہ، یہ ایک حرف نہیں ہے۔ مثال کو اور زیادہ وضاحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت فرما دی، فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ ان میں سے ہر الف علیحدہ مستقل حرف ہے، لام مستقل حرف ہے، اور میم بھی مستقل حرف ہے۔ تو صرف الف لام میم کہہ دینے پر 30 نیکیاں، ہر ایک کی نیکی، اور پھر ہر ایک کو 10 سے ضرب دیا تو 30 نیکیاں بنی۔ اب ذرا قرآن کو رمضان میں پڑھنے اور سننے کی طرف آ جائیں، جب اس کو رمضان کے بابرکت مہینے میں پڑھا جائے گا، اور ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی خود تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ قرآن کو سن رہا ہے تو کیا اس کو بھی اتنا اجر ہے؟ نے فرمایا جی بالکل، اس کو بھی انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی مکمل اتنا اجر ملے گا۔ تو قرآن کو سننا، سب سے پہلے ہر شخص کوشش کرے کہ یہ تو ایک ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ہاں بلکہ سب جگہ پہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا بابرکت تحفہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، قیام کے اندر، تراویح کے اندر پورا قرآن سنایا جاتا ہے، تو الحمدللہ کوشش کریں اس کے علاوہ بھی تلاوت کریں، اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ اور رمضان کے اندر خاص کر چند دن باقی ہیں، کچھ گھڑیاں اس کی باقی ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص اس سے زیادہ مستفید ہو۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ احادیث مبارکہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فرمایا لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کے فضائل میں سے ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے دل کو لگاتا ہے، قیامت کے روز قرآن اس شخص کی شفاعت کرے گا۔ فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اسی طرح قرآن کی بدولت ہی نماز کے لیے قرآن جو جتنا زیادہ جاننے والا ہے اسے مقدم کیا جائے گا۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر شہید ہونے والوں میں سے جب قبروں میں ضرورت کے مطابق ایک سے زائد شہداء کو دفنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا کون ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو لحد میں اتارتے اور قبلے کے رخ سب سے پہلے اس کو کرتے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمارت کے حوالے سے بھی زیادہ ترجیح اس شخص کو دی جائے گی قرآن کا جو زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث
یہ صحابی رسول تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مکہ کا گورنر مقرر کرتے تھے. تو ان کی گورنری کے بعد جب ان کو چینج کیا گیا، ایک مرتبہ حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی، پوچھا آپ نے مکہ کا گورنر ابھی کسے لگایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو مکہ کا میں نے گورنر لگا دیا. بڑا انہیں تعجب ہوا کہ امیر المؤمنین آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو گورنری سونپ دی. کہنے لگے فَإِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ وہ شخص جس کو میں نے مکہ کا گورنر لگایا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ قرآن کا قاری ہے. وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور فرائض کا علم کا جاننے والا ہے. تو عمارت بھی اس کو سونپ دی جو قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ فرمائی. کہا کیا تو نے سنا نہیں؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ اس قرآن کی بدولت بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، ویضع به آخرین، اور بعض کو اس قرآن کی بدولت پسپا کر دیتا ہے. جو اس قرآن سے دل لگی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے اپنی محبت کو بڑھاتا رہتا ہے، اللہ ایسے بندے کو ضرور اس کی مقام و منزلت کو بلند کر دیتے ہیں. اور جو شخص اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو ایسے لوگوں کو رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، بہت سے قرآن کے قاری ایسے بھی ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت بھی کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جو قرآن سے مستفید ہوتے ہیں، جو قرآن والے ہیں، نہ کہ وہ کہ جن کے اوپر قرآن ہی کی بدولت لعنت بھی کی جاتی ہے، نہ کہ وہ کہ جو قرآن ہی کی بدولت ذلت اور پسپائی بھی اس کا بھی سامنا کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی شفاعت ہمارے نصیب میں لکھے، روز قیامت یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے، نہ کہ وہ ہمیں اللہ ان لوگوں میں کرے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے روز رسول کہیں گے، رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب اس امت نے، اس قوم نے میرے پر نازل ہونے والے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے. اگر ہم حافظ نہیں بھی ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں. آپ قرآن کی تلاوت کر کے صاحب قرآن بن سکتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا صرف وہی صاحب قرآن ہے. صاحب قرآن سے تعلق، اور ہاں اگر حافظ قرآن ہے لیکن اس کا تعلق قرآن سے کمزور ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے، اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو حفظ تو نہ کر سکا لیکن قرآن کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جب تک وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لے، جب تک وہ قرآن کی تلاوت کر نہ لے، اس کا دل نہیں لگتا، اس کو سکون نہیں آتا ہے. تو یہ شخص اس حافظ قرآن سے زیادہ بہتر ہے جس نے قرآن کو حفظ تو کیا لیکن چھوڑ دیا، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کی ریویژن نہیں کرتا ہے، اسے یاد نہیں کرتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے. اس سے وہ شخص افضل ہے جو حافظ تو نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے. اور قرآن کا اجر ثابت سب کے لیے ہے، بلکہ علماء نے یہ بھی کہا کہ قرآن کو اوپر دیکھ کے پڑھنا اس کا ثواب زبانی پڑھنے سے زیادہ ہے. اس کو پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور قرآن کے اوپر دیکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے. تو آپ ہر حالت میں قرآن کے ساتھ اپنی وابستگیوں کو جوڑیے، قرآن کو پڑھیے. رمضان کے یہ آخری لمحات انہیں ضائع نہیں کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.